اور اس وقت آپ کو براہ راست قومی اسمبلی اجلاس میں لیے چلتے ہیں۔ جی تشریف جی میڈم منسٹر صاحبہ آپ تشریف رکھیں، سن لیں، آپ سن لیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ جی شہباز شریف صاحب، جی اپوزیشن لیڈر جی، جی آپ تشریف رکھیں۔ جی جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر صاحب جی، پی آئی اے سے جو ہزاروں لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر کے گھر بٹھا دیا گیا، وہ ہم نے کیا جناب اسپیکر۔ سٹیل مل سے ہزاروں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا ہے، وہ ہم نے کیا۔ اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر، جی آپ، میں کس محکمے کا یہاں پر ذکر کروں؟ ایک کا سلسلہ لا امتناعی ہے، اور جناب اسپیکر اس وقت پورے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ 50 لاکھ لوگ ان 3 سالوں میں وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک وقت کی روٹی ان کے لیے حاصل کرنا، آپ نے کچھ فرمایا؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں جی۔ 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، اور وہ اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ جناب اسپیکر، کہاں گئیں وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ 1 کروڑ نوکریاں وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج غریب کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کے ایک گھر کا کماؤ شخص، ماں یا والد، وہ اس وقت جناب اسپیکر وہ باہر جا کر اپنا وہ ایک وقت کی روٹی کو پتہ نہیں کس طرح پورا کرتے ہیں۔ بیمار ماں کی یا بیٹی کی دوائی کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ کس منہ سے یہ یہاں پر ہمیں تانا دے رہے ہیں؟ آج جناب اسپیکر پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ پیٹرول کو دیکھیں ان کا جو وعدہ تھا الیکشن، ابھی بجٹ کے اوپر جو آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، لیکن اس وقت جناب اسپیکر بجلی کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت تیل کی قیمت کہاں جا پہنچی۔ میں یہاں پر اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کا طوفان کبھی نہیں آیا۔ آج آسمان بھی رو رہا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر، ان کی بدترین گورننس کے اوپر۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کریں تو پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو جی۔ محترمہ شیری مزاری صاحب، منسٹر فار ہیومن رائٹس۔ 1 سیکنڈ اسپیکر صاحب، 1 سیکنڈ۔ بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کر رہے ہیں اپنے گریبان میں دیکھیں، کچھ وعدوں کی بات کی۔ میں ایک وعدہ یاد دلا دوں، انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، الٹا خود لوٹ کے چلے گئے۔ کدھر گیا وہ وعدہ؟ خود لوٹ کے سوٹ کے بھاگ گیا اس کا بھائی۔ جی شہباز شریف جی، کہ میری ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ابھی کھڑے کھڑے ان کا حساب برابر کر دیتا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈریز کے جو میرے بزرگوں نے بنائی، ان کو زمین مشینری بیچ کر بینکوں کا 6 ارب کا جو قرضہ ہے وہ پورا کیا، اور 1 دھیلا انٹرسٹ معاف نہیں کروایا جناب اسپیکر۔ اور اگر یہ بات کر رہے ہیں قومی قرضہ جات کی، تو پھر اس ملک میں آج لوڈ شیڈنگ ختم کس کے دور میں ہوئی؟ جناب اسپیکر، اس ملک کے اندر ایل این جی کی بنیاد پر جو 5000 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے لگے،
وہ کس طرح لگے؟ جناب اسپیکر، اس ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے وہ کس طرح بنا؟ اس ملک کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو اربوں روپے خرچ کیے گئے وہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے قرضے لیے لوگوں کو قرضوں سے مار دیا، جکڑ دیا اور تباہ کر دیا. انہوں نے ایک دھیرے کا منصوبہ نہیں بنایا. تھینک یو. جی علی محمد خان صاحب جی، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی، ایک پیورلی ایک ایشو ایسا جو تھا جو ہم سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے، اس کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس پہ جب گفتگو کی ہے اس کا ریئیکشن آنریبل منسٹر فرام ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی آیا. میں تو آپ کو فیکٹس فگر سامنے رکھے کہ یہ ایشو ہوا اور وزیر اعظم پاکستان سے پرویز خٹک صاحب نے اور میں نے ہم جا کے اسی دن ملے جب پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ تھی. جب ان کے نالج میں ہم لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم ان کو ریوائیو کرا سکتے ہیں. اور محترم اپوزیشن لیڈر جو ہیں، ظاہر ہے اس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن انہی کی جماعت کی حکومت تھی جب یہ جو ہمارے ملازمین ہیں، اور مجھے آنیسٹلی میں فیل کرتا ہوں شہباز صاحب کو، آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب کو ان کا درد ہوگا کیونکہ وہ اس وقت نہیں تھے مرکز میں، جو انہوں نے بات کی ہے ان کو درد ہوگا. لیکن جب یہ ڈسمس کیے گئے تو 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن ہم ماضی میں نہیں جاتے. ان کو ریوائیو کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ڈائریکشن دی کہ آپ ریویو کریں. اور ہمارے محترم ممبران یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نارملی حکومت ریویو میں فیڈریشن نہیں جاتی، بہت کم کیسز ایسے ہیں. تو اس میں اب ریویو میں ہم گئے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی. ہم امید رکھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان 16,000 ملازمین جہاں ان کی فیملیز ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں چونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں، خٹک صاحب بھی ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں آنریبل چیئرمین صاحب جن کا 1 سال رہتا ہے، جن کے کچھ مہینے رہتے ہیں. بہت سے میں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ جذباتیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو ہارٹ اٹیکس ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کو گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ پورے ایوان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. میری خواہش، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو ہم کم از کم پولیٹیکل نہ بنائیں. اپوزیشن نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، جو آپ کے جذبات ہیں وہ حکومت کے بھی جذبات ہیں، لیکن اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ ایک لیگل وے آؤٹ ہے. ظاہر سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم نے کسی بھی موقع پہ اس کی ڈسرسپیکٹ نہیں نہ کرنی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب ایک کیس سب جوڈس ہو اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں، اس کو یہاں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. اس پہ کوئی ریزولوشن وغیرہ جو اچھی اسپرٹ تھی آنریبل ممبر شیرین شازیہ مری صاحبہ کی، میں ان کی اسپرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ریزولوشن لانا چاہتی تھی. لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی حکومت اس کو لے کے جا چکی ہے سپریم کورٹ میں. اب ہماری امید ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ریوائیو ہوں. باقی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا سب قبول ہوگا. جہاں تک ترقیاتی کاموں کے حوالے سے محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی ہے اور کچھ چیزیں وہ پولیٹیکل ہو جائے گی، میں صرف اتنا کہوں گا، میں ان گنہگار لوگوں میں سے ہوں جو اس پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آنریبل فارمر وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب پاناما کا ایشو آیا، یہیں پہ انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ ہیں وہ ذرائع جو سوال اٹھا تھا. اور آپ سب کو پھر پتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں جب وہ کیس چلا تو پھر وہ ذرائع وہاں پیش نہیں ہوئے. جو قطری خط آیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی بات تھی، وہ ایک لیگل بات نہیں تھی. تو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ جب ایک آنریبل فارمر پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر ان ذرائعوں سے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیچھے ہٹے، وہاں آپ اپنی بات پہ پیچھے ہٹے، آپ نے ان ذرائعوں کو وہاں پہ پریس نہیں کیا. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دا پاسٹ بیکاز پاسٹ از ناٹ دیٹ برائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے، آئین پاکستان کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. اگر عدالت کسی کو بلاتی ہے ان کو آنا چاہیے. یہاں پہ گفتگو ہوئی، ہمارے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب، ان کو اسی سپریم